مسیحا کے مبارک فتح مند اور عظیم نام میں وہ ہمارا مسیحا، وہ ہمارا خداوند جس نے اپنی زبان مبارک سے تمام بنی نوع انسان کو اپنی زبان سے برکت دی، انہیں بحال کیا اور اپنی رہنمائی اور اپنی محبت کے ساتھ اپنے لوگوں کو رکھنے کے لیے سارے آئین، حکام، انسٹرکشن دی۔ ہمیں خداوند اس یہوہ پاک خدا کا شکر کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، مسیح یسوع میں ایک بار پھر آپ کو سلام کرتا ہوں اور آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ براہ کرم آپ جب اس ویڈیو کو دیکھیں تو سب سے پہلے اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، اس کے بعد اس ویڈیو کو لائک کیا کریں اور ان کو شیئر کیا کریں اور آخر میں اپنا فیڈ بیک دیا کریں۔ اگر کچھ نہ کر سکیں تو کم سے کم آمین ضرور لکھا کریں۔ اس میں کوئی آپ کے پیسے نہیں لگتے، جسٹ آپ نے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ اس میں ہماری یہ سپورٹ ہے کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے کتنے بہن بھائیوں نے اپنا فیڈ بیک دیا اور کتنوں نے خدا کے کلام کو سنا اور ان کو شیئر کیا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بات کر رہے تھے ہم مسیح یسوع کی کہ مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی زبان سے بہت سارے لوگوں کو بحال کیا، ان کے ساتھ ہم کلام ہوا اور بہت سارے لوگ جو بیمار تھے، کمزور تھے، طرح بطرح کمزوریوں کے اندر، بیماریوں کے اندر تھے اور بے وجود تھے، خدا نے ان کو وجود دیا، جسمانی طور پر، روحانی طور پر ان کی آنکھیں کھولیں اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ بھی کلام کیا اور ان کو بھی سکھایا، بتایا اور سکھایا۔ آج خدا کا کلام جو ہے آج ہمیں بھی سکھاتا، آج ہمیں بھی بتاتا، آج ہمیں بھی درست کرتا ہے۔ آج کلیسیاؤں کے اندر، خاندانوں کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو سننے والے، قبول کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ میں ان کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ کتاب مقدس میں سے آج کا خوبصورت حوالہ پالوس رسول کی معرفت ہم تک پہنچا اور ہم رومیو کے نام پالوس رسول کا لیٹر دیکھتے ہیں، اس کا 10واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ کتاب مقدس میں یوں مرقوم ہے، لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ آمین۔ میں نے آخر میں جو 10واں حوالہ تھا وہ میں نے بڑے آرام سے تسلی کے ساتھ پڑھا اور یہ 10ویں آیت کے اندر میں آپ کے لیے پھر اسے دہرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات پانے کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں اور بچوں، پالوس رسول نے ہمیں خدا کے کلام میں سے بہت ساری انسٹرکشن دی، کیونکہ بہت سارے اس دور کے اندر ربی تھے، بہت سارے اسکالر تھے، بہت سارے لیڈر تھے، لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پالوس رسول نے اپنے آپ کو ظاہر اتنا نہیں کیا، بلکہ اس نے خداوند کی الوہیت کو، خداوند کے کلام کو پاک روح کی تحریک سے جو اسے ملا اس نے بیان کیا اور ٹھیک اور درست بیان کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پالوس رسول کی ان باتوں کو رد کرتے ہیں، لیکن پالوس رسول نے زیادہ تر بات شریعت کے تعلق سے کہی، اس نے آئین اور قوانین کے تعلق سے کہی اور اس نے یہی ہمیں بتایا اور سکھایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں ہر ایک وہ کام جو خداوند کی مرضی کے مطابق ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے زیادہ تر ہمیں ناراستی کی زندگی سے نکلنے کے لیے کہا ہے کہ جو لوگ ناراض ہو چکے ہیں، جو لوگ
خداوند کی نافرمانی کر چکے ہیں، اس ناراستی سے نکلنے کے لیے اس نے ہمیں آگاہی دی ہے۔ اس لیے اس نے کہا تھا کہ راست بازی کو ہمیں ظاہر کرنا ہے، کیونکہ ہمیں خداوند کی یہی سچائی ملتی ہے۔ اور خدا کے کلام کے اندر پالوس رسول نے بہت ہی خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ 3 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے چنانچہ لکھا ہے، کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے ہیں، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں، ان کا گلا کھلی ہوئی قبریں ہیں، انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے، ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں، ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے، اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے، اور ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ انسٹرکشن جو ہے خدا کے پاک روح کی تحریک سے انسان کو ملتی ہیں۔ آج بھی بہت سارے خاندانوں کے اندر میں دیکھتا ہوں، اکثر خاندانوں کے اندر بہت سارے ہڈنس پرابلم ہوتے ہیں۔ کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ گھر کے اندر اگر عورت ہے تو اپنے مرد کو گالیاں نکالتی ہوگی، بدتمیزی کرتی ہوگی، اپنے منہ کو بگاڑتی ہوگی، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ خامند بھی ایسا ہی کر رہا ہوتا ہے۔ کئی بار بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ خروج 20 کے اندر لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر تاکہ اس روح زمین پر تیری عمر دراز ہو۔ لیکن بچے بھی جو ہیں وہ اپنی زبان سے اپنے ماں اور باپ کو برا کہتے ہیں، بہت زیادہ بہودہ باتیں کرتے ہیں۔ لیکن عزیزو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی زبان کو ٹھیک اور درست رکھنے کی ضرورت ہے۔ بینگ انسان ہم ہوتے ہوئے، جس میں بھی شامل ہوں، کئی بار ہم سے گستاخی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ نافرمانی ہو جاتی ہے، لیکن پھر کہوں گا کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں دنیا کے اندر جو بہت دفعہ ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، بہت دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن خدا معاف کرنے کے لیے ہر وقت ہر لمحہ یسوع کے وسیلے سے تیار رہتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر آج ہم اپنے گھرانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر اگر درستگی نہیں لاتے، تو بات یہ ہے کہ پرابلم جو ہے وہ کلیسیا کے اندر نہیں ہے، پرابلم لیڈرز کے اندر ہے، کیونکہ یہ تعلیم جو ہے یہ پرپٹ سے جانی چاہیے۔ خدا کے خادم، خدا کے لیڈرز، خدام جو ہیں، پرپٹ پر جب خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں، خدا کے کلام کی باتوں کو شیئر کرتے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ عالمگیر کلیسیا کے اندر کلیسیا کو ڈیولپ کریں، کلیسیا کو ترقی کے لیے آمادہ کریں، خدا کے رولز کے مطابق، خدا کے کلام کی باتوں کے مطابق گائیڈ کریں اور سکھائیں اور بتائیں۔ اور بہت سارے خدام کرتے بھی ہیں، میں نہیں کہتا کہ خادم نہیں کرتے ہیں، لیکن بہت کم ایجوکیٹ کیا جاتا ہے۔ ہمیں زیادہ ورشپ کرنی چاہیے، نو ڈاؤٹ، پرستش کرنی چاہیے، گیت گانے چاہیے، حمد و تعریف کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم خدا کے کلام کو بیان کرنے کے لیے اور سننے کے لیے زیادہ وقت دیں، تاکہ خدا کا کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، تب ہماری زندگیاں بھی بحال ہوں گی، اور ہمیں خدا کے ان اصولوں کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے ہمیں آسانی ہوگی۔ اور میری درخواست ہے ان تمام خدام سے، لیڈر سے، کہ زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو کلیسیا تک شیئر کریں، اور وہ پرابلمز جو کلیسیا پاکستان کے اندر، عالمگیر کلیسیا اور تمام دنیا میں ہیں، ان کو سامنے لایا جائے، تاکہ ہم سب مل کر ان کلیسیاؤں کی درستگی کر سکیں، ہم خدا کے کلام کو بانٹ سکیں، اور ہم خداوند کے سامنے ان ساری پرابلمز کو خدا کے مذبح پہ رکھ سکیں، تاکہ خدا ہمیں بحال کر سکے۔ اور یہی بات پالوس رسول نے یہاں رومیو کے نام لیٹر میں کہی کی۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی شخص جو ہے راست باز نہیں ہے، سب نے گناہ کیا، سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، لیکن خداوند کا فضل، خداوند کی مہربانی ظاہر ہوئی کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو عین وقت پر مسیح یسوع میرے اور آپ کے لیے قربان ہو گیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ سب کے سب نکمے بن گئے ہیں، اور ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ سانپوں کا زہر
ہمارے منہ کے اندر ہو، ہماری زبانوں کے اندر ہو۔ جیسے کہ سانپ جب ایسے ایسے کرتا ہے نا، اپنے وہ منہ کو پھیلاتا ہے اور پھر وہ اپنے منہ سے نکالتا ہے زبان سی، اور زبان سے نکال کے ڈنگ مارتا ہے، اور وہ پہلے فینئر سپ جو ہوتا ہے نا، فو فو کرتا ہے، وہ اپنے شور کو، اپنے دبدبا کو، اپنے روب کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ دوسرا آدمی جو ہے نروس ہو گیا ہے تو پھر اس کو وہ ڈنگ مارتا ہے۔ ہماری زبان بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ کئی بار ہم بڑے اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کی ایک بات کرنے سے ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے اور ہمارے منہ کے اندر ایسا زہر آ جاتا ہے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ زبان جو ہے ایک آگ ہے، اور یہ آگ بڑھ جاتی ہے، زہر بڑھ جاتا ہے، اور جب جسم میں چلا جاتا ہے تو یہ پھر بہت ساری کمزوری لے کر آتا ہے، یہاں تک کہ انسان اس زہر سے مر بھی جاتا ہے۔ اور یہاں پالوس رسول نے نشاندہی کی، اس نے کہا کہ انہوں نے اپنی زبانوں سے لوگوں کو فریب دیا، جھوٹ بولا، نکمی اور گھٹیا باتیں کی، اور لوگوں کو غلط ٹیچ کیا اور غلط سکھایا اور بتایا۔ اور لکھا ہے کہ وہ خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں، کسی کا خون کرنے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے وہ دوڑتے ہیں۔ لیکن ہمیں ضروری ہے کہ ہماری آنکھوں کے اندر خدا ان کا خوف ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ خدا نے ہمیں حکمت دی ہے، سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے کہ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے محتاط ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق نہ ٹھہرے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو شریعت نہیں، وہاں گناہ منسوب نہیں ہوتا۔ پالوس رسول کہتا ہے اس بات کو، میں آپ کے لیے دوبارہ کرتا ہوں، لکھا کہ اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ اب شریعت نے کیا کیا کہ نسل انسانی کے اندر جو نافرمانی تھی، بد اخلاقی تھی، جو گناہ تھا، اس کو ظاہر کیا، اور گناہ نے جب ہمیں بتایا، سکھایا، کیونکہ شریعت نے ہمیں آگاہ کیا، شریعت مسیح تک لانے کا وسیلہ بنی۔ اگر گناہ کی اگر ہمیں پہچان نہ ہوتی تو آج کوئی بھی شخص نافرمان نہ ہوتا، کوئی بھی شخص کوئی بھی گناہ نہ کرتا، لیکن خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے اب ہمیں خداوند نے یہ آزاد کر دیا ہے کہ اب ہم شریعت کے وسیلے سے نہیں بلکہ مسیح یسوع کے وسیلے سے بحال کیے جاتے ہیں۔ اور پالوس رسول نے بھی اس لیے کہا تھا کہ ہمیں گناہ کی پہچان کس نے کرائی؟ شریعت نے کرائی۔ اور شریعت کے اندر جو تھا وہاں صرف یہ تھا کہ ہمیں اعمال کے ساتھ کام کرنا پڑتا تھا، ایمان کے وسیلے سے ہمیں نجات ملتی ہے، نہ کہ ہمیں اعمال کے وسیلے سے ملتی ہے، کیونکہ ایمان جو ہے جب ہم مسیح یسوع پر رکھتے ہیں، پھر اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو مضبوط کرتے ہیں، تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ ہماری سنتا ہے، اور پھر اعمال اور ایمان جب مل جاتا ہے تو پھر ہمیں خدا یونائٹ کرتا ہے اور پھر خدا برکت دیتا ہے۔ اور پالوس رسول نے یہی بات ہمیں شریعت میں بتائی اور سکھائی، اور اس نے کہا کہ اس کے فضل کے وسیلے سے، اسی مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے، ہم پھر مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، پر جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے ہیں تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور اسی لیے پالوس رسول نے ہمیں اس بات کی طرف ہمارا رخ کیا اور ہمیں یہ بتایا کہ اگر تو اپنی زبان سے، اب یہاں تو سے مراد صرف شخصی طور پر نہیں، یہ اجتماعی طور پر بھی ہے، نیشن وائز بھی ہے، کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی بھی اپنی زبان سے یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے سارے دل سے، تھوڑے دل سے نہیں، پورے دل سے کیا کرے؟ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو نجات پائے گا۔ اب نجات وہ شخص پا سکتا ہے جو مسیح یسوع پر ایمان لائے، اور نجات کے لیے کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اب کوئی شخص کسی بھی چیز کے اندر پھنسا ہوا ہے، مشکل کے اندر پھنسا ہے، جہاں سے وہ نکل نہیں سکتا، اس کے لیے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ٹرین جا رہی ہے اور ایک شخص اس کا پاؤں پھنس گیا ہے
اور وہ ٹرین نکل رہی ہے، چل رہی ہے، اور اس پٹڑی کے اندر اس کا پاؤں پھنسا ہوا ہے اور وہاں سے اس کو چھٹکارا نہیں مل رہا، اس سے اس کو نجات نہیں مل رہی، اور وہ یہ ڈر رہا ہے کہ یہ ٹرین آئے گی اور مجھے کچل دے گی، اور اس سے پہلے ٹرین آئے کہ یسوع مسیح آپ کو جھپٹ کر ادھر سے چھٹکارا دلا دے، ادھر سے نکال دے، آپ کا پاؤں آزاد کر دے، تو آپ نے اس مشکل سے نجات پائی ہے۔ اسی طرح مسیح یسوع نے میرے اور آپ کے لیے قربانی دے کر، قربان ہو کر مجھے اور آپ کو چھٹکارا دیا، نجات دیا۔ اسی لیے پالوس رسول نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے یسوع مسیح کے ہونے کا اقرار کرے، اگر غیر قوموں کے لوگ بھی اگر آج یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے اور اپنی زبانیں مسیح یسوع کے لیے نہیں کھولتے، اس سے التجا نہیں کرتے، اپنی زبان سے یسوع مسیح ہونے کا اقرار نہیں کرتے، تو بہت نقصان اٹھائیں گی وہ قومیں، وہ قبیلے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں خدا یسوع مسیح کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، مسیح یسوع کی مانند ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بنیں، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ جیسا میں ہوں تم بھی ہو۔ اگر آج ہم مسیح یسوع کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو پھر آج ہمیں مسیح یسوع کی ان باتوں کو سمجھنے اور سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ عہد عتیق کے اندر ہم مسیح یسوع کی ان تمام پروفیسیز کو دیکھتے ہیں، مسیح یسوع کی ان ساری باتوں کو دیکھتے ہیں جو مسیح یسوع نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر قربان ہونے کے لیے، قربان دینے کے لیے، مرنے اور جی اٹھنے کے بارے میں، اور اس کے بعد آسمان پر جانے کے لیے جو پیشن گوئیاں کی، وہ آج ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ پوری کی پوری ہوئی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں۔ اینڈ ٹائم کے اندر ہر ایک چیز رونما ہو رہی ہے، سب نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، آسمان کے اوپر بھی، زمین کے نیچے بھی ہو رہی ہیں، اور ہم مختلف طریقوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ کتاب مقدس کے اندر، عہد عتیق کے اندر جتنی بھی پروفیسیز تھیں مسیح یسوع کے بارے میں، وہ سب کی سب پوری ہو چکی ہیں۔ آج ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور یشعیاہ کی کتاب اس کے 53 باب میں ایک خوبصورت حوالہ لکھا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں لکھا ہے کہ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا ہے۔ خداوند کا بازو ہر ایک اس شخص پر ظاہر ہوتا ہے جو اپنے منہ سے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، خداوند ہونے کا اقرار کرتا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، آسمان بھی اس کا، زمین بھی اس کی، اور ہم بھی اس کے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا۔ یہاں پالوس رسول نے بھی کہا کہ اگر کوئی شخص اقرار کرتا ہے اور اگر وہ کہتا ہے یسوع مسیح جو ہے وہ نجات دہندہ ہے، تو پھر کیا ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ مردوں میں سے جلایا گیا ہے، مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس کی قبر خالی ہے۔ اس لیے یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کے باعث سے کیا کیا گیا، کچلا گیا، اور ہماری بدکرداری کے سبب سے کچلا گیا، اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی راہ کو پھرا۔ آج بھی بہت سارے لوگ اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا جو ہے اس کا حساب ضرور لے گا۔ اور لکھا ہے کہ تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، جس طرح بھیڑ اپنے بال کتروانے والوں کے سامنے بے زبان ہے۔ اب جو بے زبان ہے نا، اب زبانیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کے منہ کے اندر زبان تو ہوتی ہے، لیکن وہ اس زبان سے اقرار نہیں کر سکتا۔ نہ تو وہ مسیح یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرتا ہے، نہ وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میں یسوع میرے اور تمام برین انسان کے لیے مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ آسمان پر گیا اور پھر آنے والا ہے، اور وہ روح القدس ہے۔ وہ اس کے منہ کے اندر زبان ہوتی ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا، وہ بے زبان ہوتا ہے۔ لیکن کچھ زبان ایسے لوگوں کی بھی ہوتی ہے کہ جو کتاب مقدس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، جان رہے ہوتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ مجھے یہ کام جو ہے خدا کی مرضی کے مطابق کرنا ہے، خدا کی مرضی کے مطابق میں جو کروں گا اس کے مطابق خدا میرے رستے کو بحال کرے گا، اور مجھے
خدا اپنی مرضی کے مطابق چلائے گا۔ اسی طرح ہم مسیح یسوع کو دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے صلیب کلوری پر کیا کیا کہ خاموش رہا۔ انہوں نے ظلم کیا، مارا، اس کو کوٹا، لیکن اگر وہ چاہتا، مسیح یسوع نے کہا تھا گتسمنی باغ میں، اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں مسیح یسوع نے کہا تھا کہ تم مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہو، مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہو۔ میں اگر باپ سے کہوں تو وہ 12 تمن 12 چکے 72 فرشتوں کو بھیج دے، تو ایک فرشتہ ہی جو ہے بہت بھاری ہے، تو 72 فرشتوں کی تو بات ہی دور کی ہے۔ تو خدا کا کلام یہ بتاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسیح یسوع نے یہ کہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، مسیح یسوع کی مرضی کے مطابق، اس کی الوہیت کے مطابق چلنے کی اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بے زبان رہا۔ اب مسیح یسوع اگر چاہتے تو اپنی زبان سے خدا کو کہہ سکتے تھے، تو وہ فرشتے آتے اور تہس نہس کر دیتے تھے، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس نے مسیح یسوع نے اپنی زبان نہیں کھولی، اور یہاں بھی کہا گیا کہ وہ بے زبان رہا، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے، وہ لوگ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا، اور میرے لوگوں کی قطعوں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اور اس کی قبر بھی شیروں کے درمیان ٹھہرائی گئی۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ معمولی بات نہیں تھی کہ مسیح یسوع نے میرے اور آپ کے لیے فدیہ دیا اور قربانی دی۔ اگر آج مسیح یسوع کے فالوور، مسیح یسوع کے لوگ اگر آج خدا یسوع مسیح کے ہونے کا اقرار کرتے ہیں، تو پھر ہمیں فلپیوں 2 باب اور اس کی 11ویں آیت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ بہت ضروری بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ اگر آج ہم خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق، مسیح یسوع کے نجات دہندہ ہونے کے، کفارے کے، مصلوبیت کے اور اس کے بعد آنے کے بارے میں اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں، تمام غیر قومیں، وہ قبیلے، وہ قومیں اور وہ تمام اہل یہود جو ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، مسیح یسوع کو مسیح نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی آئے گا، ابھی وہ انتظار میں ہے۔ اگر آج وہ بھی یہودی آج اگر مسیح یسوع کا اقرار کر لیں، اپنی زبان سے اس کے خداوند ہونے کا اقرار کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی نجات کا رستہ کھل جائے گا، اور یہ آئے گا، ایسا ہوگا۔ آخری وقت میں خدا ان کا دل جو ہے نرم کرے گا، کیونکہ ایک حصہ وہ سخت ہو چکا ہے، اس کو نرم تو ہونا ہی ہے۔ لیکن اگر وقت سے پہلے اگر کوئی شخص جو ہے مسیح یسوع پر ایمان لے آئے تو وہ نجات پائے گا۔ اور اسی طرح ہم یوحنا کی اور متی کی، مرکز اور لوکا کی انجیل میں بھی ہم بہت سارے حوالہ جات مسیح یسوع کی مصلوبیت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ متی کی انجیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کے 27ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ تیسرے پہر کے قریب یسوع مسیح نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شباختنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور لکھا کہ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، زمین لرزی، چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سارے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے، ہمیں خداوند کی تعریف کرنی چاہیے کہ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان، چاہے وہ کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے سے اگر ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ اور یسوع مسیح اگر خداوند ہے تو پھر اسے ماننے کی ضرورت ہے، اور پھر ہمیں اپنی زبان سے اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سن نہیں سکتے، خدا کی آواز کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن عزیزو، ہمیں خدا کی آواز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے کلام کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خروج کی کتاب میں سے آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا، اور خروج کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 10ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں خوبصورت بات چیت خدا اور بزرگ موسیٰ کے درمیان ہو رہی ہے، اور بزرگ
موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ میں تو رک رک کر بولتا ہوں، ایک سوال کرتا ہے۔ آج کئی دفعہ ہم بھی اپنے منہ سے جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ہونٹوں کے اندر، ہماری زبان کے اندر الفاظ نہیں ہوتے، اور کئی دفعہ تو ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص اٹھ کر دعا کرے گا، لیکن وہ دعا کے لیے اٹھتا نہیں کیونکہ اس کا منہ نہیں کھلتا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے منہ کو کھولیں، جب اپنے منہ کو کھولیں گے تو خدا ہمارے منہ کو بھرے گا۔ اور یہاں بزرگ موسیٰ نے بھی خداوند سے کہا کہ میں رک رک کے بولتا ہوں۔ اس نے اپنی پرابلم کو، اپنی مشکل کو ظاہر کیا، اور پھر خداوند نے جواب دیا، اور اس نے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے؟ خداوند اس سے بھی سوال کرتا ہے کہ تو بتا کہ کس نے بنایا ہے، جبکہ خدا تو قادر مطلق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں گنگا بھی بنا سکتا ہوں۔ کہتا ہے کون گنگا، کون بہرا، بینا یا اندھا کرتا ہے؟ خداوند نے کہا یہ کون کرتا ہے؟ یہ خداوند ہی کرتا ہے، خداوند کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے۔ اور تب لکھا ہے کہ خداوند کا قہر جو ہے موسیٰ پر بھڑکا، خداوند نے غصہ کیا کہ بزرگ موسیٰ نے کیوں ایسا کہا، کیوں مجھ پر اعتماد نہیں کیا، کیوں بھروسہ نہیں کیا کہ اگر وہ ایک شخص جو ہے گنگا ہے اس کو بنا سکتا ہے، بہرا بنا سکتا ہے، اندھا بنا سکتا ہے، اور ایسا شخص کہ جو مر گیا ہے اس کو زندہ کر سکتا ہے، تو پھر یہ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ لیکن خدا کیونکہ بزرگ موسیٰ سے پیار کرتا تھا، اور خداوند کا لکھا کلام کہ خداوند کا غصہ اس پر بھڑکا، اور اس نے کہا کہ لاویوں میں سے ہارون جو تیرا بھائی ہے، ہارون جو تیرا بھائی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ خدا چاہتا تھا کہ خدا اپنے بندے سے کام لے، اور جب بھی خدا اپنے بندوں سے کام لیتا ہے نا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما، کوئی نہ کوئی مددگار بنا دیتا ہے۔ اور ہم اسی طرح اس کی خروج کی کتاب، اس کا 4 باب، اس کی 15ویں آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے، سو تو اسے سب کچھ بتانا اور یہ سب باتیں اسے سکھانا، میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں۔ اب خداوند خدا نے کہا موسیٰ کو کہ میں تیری زبان کا کیا کرتا ہوں؟ ذمہ لیتا ہوں، تم کو سکھاتا رہوں گا کہ تم کیا کیا کرو، اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا، اور وہ تیرا منہ بنے گا، اور تو اس کے لیے گویا خدا ٹھہرے گا۔ ہالےلویا! یہ ہے خداوند کی عظمت، یہ ہے خدا کی شان کہ وہ اپنے لوگوں سے کیسے کلام کرتا ہے، کس طریقے سے اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کتاب مقدس کے اندر خروج کی کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ سے باتیں کی تو یوں ہوا کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں خداوند ہوں، جو کچھ میں تجھے کہوں تو اسے مصر کے بادشاہ فرعون سے کہنا۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا، دیکھ میرے تو ہونٹوں کا ختنہ نہیں ہوا، فرعون کیوں کر میری سنے گا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس کے اندر کہ بزرگ موسیٰ جو تھا وہ ٹھیک طور پہ بول نہیں سکتا تھا، لیکن خدا اپنی آواز اس کے منہ میں ڈالنا چاہ رہا تھا تاکہ وہ جو کچھ بھی ہے اپنے بھائی ہارون کو کہے، اور ہارون جو ہے آگے شیئر کرے۔ خدا کئی بار ہم سے بھی کلام کرتا ہے، خدا ہمارے منہ کے اندر بھی کلام ڈالنا چاہتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے خدام کے ذریعے، لیڈر کے ذریعے اور مبشروں کے ذریعے، وہ جو اپنی زبان سے خدا کے کلام کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ خدا کا کلام جب وہ اپنے منہ سے بول رہے ہوتے ہیں ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح بزرگ موسیٰ جو بولتا تھا اور بزرگ ہارون سن کر آگے بیان کرتا تھا، اور کتاب مقدس کہتی ہے کہ پھر کیا ہوا؟ پھر لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں نے تجھے فرعون کے لیے گویا خدا ٹھہرایا، تیرا بھائی ہارون تیرا پیغمبر ہوگا، اور جو جو حکم میں تجھے دوں سو تو کہنا، اور تیرا بھائی ہارون اسے فرعون سے کہے کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک سے جانے دے، اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور اپنے نشان اور عجائب ملک مصر میں کثرت سے دکھاؤں گا، تو بھی فرعون تمہاری نہ سنے گا، تب میں مصر کو ہاتھ لگاؤں گا اور اسے بڑی بڑی سزائیں دے کر اپنے لوگوں سے بنی اسرائیل کے جتھوں کو ملک مصر سے نکال لاؤں گا، اور میں جب مصر پر ہاتھ چلاؤں گا اور بنی اسرائیل کو ان میں سے نکال لاؤں گا
तब मिस्री जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। मूसा और हारून ने जैसा खुदावंद ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और मूसा 80 बरस का और हारून 83 बरस का था जब वो फ़िरौन से हम कलाम हुआ। अब यहाँ जो ख़ास बात और अहम बात है कि खुदा ने जब किसी से काम लेना होता है तो फिर खुदा उससे काम लेकर ही रहता है, क्योंकि खुदा का कलाम ये फरमाता है कि वो अपने काम करने और कराने जानता है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और जिस तरह हम देखते हैं कि मुल्क मिस्र के अंदर उसने बड़ी बड़ी सजाएं उनको दी, और बनी इसराइल के जितने भी लोग थे, हम देखते हैं कि जो नाफरमान थे, जो खुदावंद को नहीं मानते थे, खुदावंद की मर्जी पर नहीं चलते थे, हम देखते हैं कि जब खुदावंद ने वहाँ अपनी आफतों को नाजिल किया तो वो बहुत सारे लोग जो थे मर गए, बहुत सारे लोग जो थे परेशान हो गए, खौफजदा हो गए। आज भी पाकिस्तान के पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की वजह से लोग खौफजदा हैं, लेकिन हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि खुदा अपनी ज़ुबान मुबारक से हमें बताता और सिखाता है कि हमें अपनी ज़ुबान से उसके खुदावंद होने का इकरार करना है। और जिस तरह के इमसाल की किताब के अंदर हमने हवाला पहले भी एक दफ़ा पढ़ा, उसके 18वें बाब के अंदर और उसकी 21वीं आयत के अंदर लिखा है कि मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है, जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। अगर आज हम अपनी ज़ुबानों को खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करेंगे और अपनी ज़िंदगी अपने खुदावंद यीशु मसीह को देंगे और अपनी ज़ुबानों से एक दूसरे के लिए बरकत मांगेंगे, ना कि लानत मांगेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आज गैर कौमों के जो है वो यहूदियों को और यहूद नसारा को और बहुत सारे मसीहों को और बहुत सारे लोगों को जो है लानत देते हैं। लेकिन हमें खुदा ने लानत के लिए नहीं, हमें खुदा ने बरकत के लिए बुलाया है, हमें खुदा ने एक दूसरे के लिए तरक्की के लिए बुलाया है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें, एक दूसरे के लिए बरकत, एक दूसरे के लिए सलामती और एक दूसरे के लिए तरक्की और बहाली ढूंढें। तब क्या होगा, हमारी ज़ुबान अच्छी होगी, हमारा अखलाक अच्छा होगा और खुदा के उन वादों को हम जान सकते और पहचान सकते हैं। और जिस तरह के पालूस रसूल ने हमें कहा कि हमें अपनी ज़ुबान से ये इकरार करते रहना चाहिए कि मसीह यीशु मेरे लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सो मसीह यीशु हमारे साथ हैं। हमें अपनी ज़ुबानों का जायज़ा लेना है, हमें अपनी ज़ुबान से उसका इकरार करना है, तौबा करनी है और हमेशा की ज़िंदगी पानी है। खुदा इस कलाम के वसीले से आपको और तमाम बहन भाइयों को और जितने भी जहाँ कहीं भी इस वक्त मौजूद हैं, खुदा हम सबको बरकत और सलामती और अपनी पनाह हिफाजत में रखे। यहोवा पाक खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।